ہیں، کیونکہ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر ایک ہی دفعہ مفصل طور پہ بات کرتی جائے، تاکہ ہر مرزئی شبے اور ہر مرزئی اعتراض اور ہر مرزئی تلبیس اور دھوکے کا جواب اس کے اندر آ جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ چودھری مبشر کہلو صاحب نے یہ کہا تھا اپنی بات میں کہ خاتم النبیین اور ختم نبوت کا جیسا عرفان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہے، جو کہ خود خاتم الانبیاء ہیں، ایسا عرفان اور ایسی سمجھ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ تو آئیے کہلو صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو سب سے پہلے یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے۔ یہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جگہ جگہ اپنے لٹریچر میں یہ لکھا ہے کہ میں تو میرے نزدیک تو قرآن کے بعد جو سب سے جو معتمد کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے، اور میں ایسی کوئی حدیث نہیں قبول کرتا جو بخاری کی شرط کے مطابق نہ ہو، اور بلکہ جب وہ کسی حدیث کو جو اس کے آڑے آ رہی ہو، چاہے وہ صحیح مسلم کی ہو یا کسی اور کتاب کی، تو وہ اس کے آڑے آ رہی ہو، اس کے من گھڑت جو اس نے اپنے عقائد بنائے ان کے خلاف آ رہی ہو، تو وہاں پہ وہ لکھ جاتا تھا کہ یہ حدیث چونکہ امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر نہیں کی، اس لیے یہ ضعیف ہے۔ اور وہ حدیث جس پر ہم بات کریں گے، جس کا بار بار یہ مربی حضرات اور کاہلوں صاحب ذکر کرتے ہیں کہ مسیح نبی اللہ کے آنے کی خبر دی ہے، وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس کے بارے میں بھی مرزا قادیانی نے یہی لکھا ہے کہ یہ حدیث امام بخاری نے ضعیف سمجھ کر چھوڑ دی ہے، وہ ہم بعد میں ہم بات کریں گے۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری ہے، اس کی حدیث نمبر 3455۔ یہ حدیث نمبر سے حدیث کو ڈھونڈنے میں آسانی ہوتی ہے، کتاب احادیث الانبیاء، اس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی وسیکون خلفاء فیکثرون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل جو ہے ان کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی ان کے جو دنیاوی امور ہیں وہ بھی انبیاء ہی چلایا کرتے تھے۔ مذہبی طور پر تو انبیاء کے پاس ہی ہوتے تھے امور، ان کے دنیاوی امور، دنیاوی سیاست یا بادشاہت امارت کے امور بھی انبیاء ہی چلایا کرتے تھے۔ تو جب ایک نبی جو ہے اس کی موت ہوتی تھی یا ایک نبی کی وفات ہوتی تھی، تو اس کے بعد اس کی جگہ دوسرا نبی لے لیتا تھا، خلفہ نبی، اس کے بعد اس کا نبی دوسرے اس کی جگہ لے لیتا تھا، لیکن وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد لا نبی کوئی نبی نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے آپ کے سامنے، اور اس حدیث کے بارے میں بالکل واضح طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر انبیاء نبی کے بعد نبی آتا رہتے تھے، اور میری امت میں میرے بعد یہ سلسلہ نہیں چلے گا، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، بلکہ ہاں میرے بعد خلیفے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ یہاں پر جماعت جو ہے وہ مرزائیہ ایک اعتراض کرتی ہے۔ اعتراض کیا؟ اس حدیث کی تحریف مانوی کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد فوراً نبی نہیں ہوگا، میرے بعد فوراً میرا خلیفہ نبی نہیں ہوگا، بلکہ بعد میں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایسی تحریفات کر کے یہ پتہ نہیں یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ ایک نبی کے بعد فوراً خلیفہ نبی ہوتا تھا۔ یہ ہم آگے اگر مجھے وقت ملے گا تو میں شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کے حوالے سے آپ کو حوالہ پیش کروں گا کہ انہوں نے اس حدیث کی میں یہ فرمایا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک نبی کے جانے کے بعد جب لوگ بنی اسرائیل پھر بگڑ جاتے تھے اور وہ پہلے نبی نے جو ان کو دین کی باتیں بتائی ہوتی تھی اس کے اندر وہ فساد پیدا ہو جاتا تھا، تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی آتے تھے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر جو برائیاں یا غلطیاں آ جاتی تھی ان کو ٹھیک کرنے کے لیے نبی آتے تھے، لیکن میری امت میں نبی نہیں آئے گا، بلکہ یہ امور مملکت چلانے کے لیے صرف خلیفے ہوں گے۔ یہ یہ وہی حدیث ہے، وہی حدیث جو روایت، لیکن یہ
مصنف ابن ابی شیبہ اس کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر یہی بخاری شریف کی طرح کی روایت، لیکن اس کے اندر تھوڑے الفاظ مختلف ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ اسی حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اس کے اندر اس کے ساتھ جو ہے مرزئی تشبیہات اور تلبیسات کا ازالہ ہو جائے گا۔ وہی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مصنف ابن ابی شیبہ جو حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ جو ہے، جن کی وفات 225 ہجری میں ہوئی، 235 ہجری میں ہوئی غالباً۔ تو وہ اس حدیث کو جو انہوں نے روایت کی، اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل کی سیاست جو ہے وہ ان کے نبی کرتے تھے، جب ایک نبی چلا جاتا تو خلفہ نبی، اس کے بعد ایک نبی آتا۔ آگے الفاظ پر غور کیجیے، وَإِنَّهُ لَيْسَ كَائِنًا فِيكُمْ نَبِيٌّ بَعْدِي، بے شک میرے بعد تمہارے اندر کوئی نبی نہیں بننے والا، کوئی نبی نہیں ہونے والا، کوئی نبی نہیں ہونے والا۔ آگے صحابہ نے پوچھا، قالوا فما یکون یا رسول اللہ، اگر آپ کے بعد نبی نہیں ہونے والے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا یکون خلفاء تکثر، کہ خلیفے ہوں گے، خلیفے ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر جو مرزائی جو یہاں پہ تعویل کرتے ہیں اس حدیث میں، اگر یہ اس کا مطلب ہوتا کہ میرے بعد فوراً جو خلیفہ ہوگا وہ نبی نہیں ہوگا، تو یہاں خلفاء جمع نہ ہوتا، ایک ہی خلیفے کا ذکر ہوتا۔ یہی روایت سنن ابن ابی ماجہ، سنن ابن ماجہ جو صحاح ستہ میں، کتب ستہ کی ایک کتاب ہے جسے سنن ابن ماجہ کہتے ہیں، اس کے اندر یہی روایت ہے، اور اس کے اندر حضور یہ روایت کے الفاظ ہیں، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَائِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فِيكُمْ، اور بے شک میرے بعد کوئی نبی تمہارے اندر نہیں ہونے والا، نہیں بننے والا۔ کائن کا معنی ہے ہونا یا بننا۔ یہ جو میں آپ کو حوالہ جو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث جو فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت قادیانیہ کے نزدیک بھی اپنے زمانے کے مجدد تھے، مرزا قادیانی کے ایک مرید مرزا خدا بخش قادیانی نے ایک کتاب لکھی تھی، مرزا قادیانی، وہ کتاب جو ہے اصل مصفہ کے نام سے، اس کے اندر اس نے مرزا قادیانی سے پہلے 13 صدیاں جو ہجری صدیاں گزری ہیں ان کے اندر ہونے والے مجددین کے نام لکھے ہیں، ان مجددین کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی موجود ہے۔ تو یہ حافظ صاحب بخاری کی تشریح، حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ تسوسہم الانبیاء، اس کا حدیث کی تشریح ہے، ای انہم کانوا اذا ظہر فیہم فساد بعث اللہ لہم نبیا یقیم لہم امرہم ویزیل ما غیروا من احکام التوراۃ، کہ جب بنی اسرائیل کے اندر فساد ظاہر ہو جاتا تھا، یعنی جو پہلے نبی جو ہوتا تھا اس نبی کی تعلیمات کو بھلا دیتے تھے، تو بعث اللہ لہم نبیا، تو ان کے لیے اللہ ایک نبی بھیجتا تھا جو ان کا معاملہ سیدھا کرتا تھا، اور جو انہوں نے تورات میں تبدیلیاں، تغیر و تبدل کیا ہوتا تھا اسے زائل کر دیتا تھا۔ تو یہ اس حدیث کا مفہوم ہے، یہ مفہوم نہیں ہے کہ بنی اسرائیل حضور یہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بعد فوراً نبی نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا۔ بہرحال آگے چلیں، یہ صحیح مسلم ہے آپ کے سامنے، اس کے اندر حدیث ہے کتاب الفضائل کے اندر حدیث نمبر 2287، 2287 حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث، اس حدیث کا ذکر کاہلو صاحب نے، چودھری مبشر کاہلو صاحب نے اپنی باتوں میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 باتوں میں اپنے آپ کو انبیاء پر فضیلت گنوائی ہے۔ تو آئیے دیکھتے اس حدیث کے اندر الفاظ کیا ہیں۔ کاہلو صاحب نے کہا جس حدیث کے اندر آپ نے ایک فضیلت یہ فرمائی کہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں۔ خاتم النبیین ہوں تو فرمایا وہ مفہوم ہے، لیکن الفاظ اس حدیث کے اندر خاتم النبیین کے نہیں ہیں، بلکہ الفاظ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنا معذرت چاہتا ہوں، وہ حدیث آگے آ رہی ہے،
یہ حدیث اور ہے وہ حدیث جو 6 فضیلتوں والی آگے آ رہی ہے، یہ دوسری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور انبیاء کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا دارا فاتمها واکملها الا موضع لبنۃ، کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا اور اسے مکمل کیا، اسے بہت خوبصورت بنایا، اور لیکن ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها، تو لوگ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اس کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ، لیکن یہ کہتے ہیں لولا موضع اللبنہ، کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ جو ہے یہ کیوں چھوڑ دی گئی، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی گئی؟ تو قال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، وہ جو اینٹ ایک کی جگہ خالی ہے وہ میں ہوں، جئتُ فختمت الانبیاء، میں آیا تو فختمت الانبیاء، میں نے انبیاء کا خاتمہ کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی انصاف کے ساتھ اپنے دل اور دماغ سے یہ کوئی بغض و عناد کو نکال کر بالکل خالی و ذہن ہو کر اس حدیث پر سوچے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ختم نبوت کا کیا معنی بیان کیا ہے کہ ایک گھر ہے جو بالکل مکمل ہے، سب کچھ اس کا مکمل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں وہ اینٹ کی جگہ ہوں۔ جب میں آیا تو فختمت الانبیاء، میں نے انبیاء کا خاتمہ کر دیا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا فختمت الشرائع، میں نے شریعتوں کا خاتمہ کر دیا، کیونکہ یہاں پہ مرزائی مربی کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لے کر آئے وہ سب سے کامل تھی، پہلی شریعتیں نعوذ باللہ ناقص تھیں۔ تو یہ فرمایا یاد رکھیے اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو شریعت دی اس وقت کے لیے وہ شریعت کامل تھی، اللہ کے کسی نبی کی کوئی شریعت ناقص نہیں تھی۔ یہ بھی ایک دھوکہ ہے، اور بعد کچھ لوگ ہمارے بھی غلطی سے یہ بات کہہ جاتے ہیں، اپنے وقت کے لیے جو شریعت اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تو اس وقت وہ شریعت کامل تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کے ساتھ ساتھ انجیل بھی دی، انجیل بھی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں، یاد رکھیے۔ یہ جیسے مرزائی کہتے ہیں کہ وہ بس صرف تورات پر عمل پر نہیں، انجیل دی، اور انجیل میں تورات کے کچھ احکام کو بدلا گیا تھا، تو اس پر پھر کبھی تفصیل سے بات ہوگی۔ تو اس وقت وہ انجیل کی جو شریعت تھی وہ کامل شریعت تھی۔ ایسے ہی پہلے انبیاء حضرت ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کو جو شریعتیں دی گئی وہ اس وقت کے حساب سے کامل تھیں۔ اپنے یہ کہنا کہ پہلی شریعتیں ناقص تھیں اب یہ کامل، یہ بات غلط ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں کامل شریعت کو میں نے کامل کر دیا، نہیں فرمایا جئتو، میں آیا، فختمت الانبیاء، میں نے انبیاء کا خاتمہ کر دیا۔ یہ وہی روایت جو صحیح مسلم کے بھی آپ نے دیکھی، یہ مسند ابو داود الطیالسی، یہ امام ابو داود طیالسی جو ہے یہ سن 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، یعنی دوسری صدی ہجری میں ہوئے ہیں۔ یہ وہ امام ابو داود جو سنن ابو داود صحاح ستہ والے وہ نہیں ہیں، یہ دوسرے ہیں۔ اس کے اندر یہی روایت انہوں نے اپنی پوری سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کری۔ اس کے آخری الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَا مَوْضِعُ اللَّبِنَةِ، میں وہ آخری اینٹ کی جگہ پر ہوں، خُتِمَ بِي الْأَنْبِيَاءُ، ختم بی الانبیاء، میرے ساتھ انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اب یہاں پر کبھی آپ کے سامنے قادیانی مربی حضرات یہ کہیں گے او ہو استغفر اللہ استغفر اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹ کے ساتھ تشبیہ دے دی گئی، یہ تو توہین رسالت ہو گئی، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹ کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اگر یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے، تو یہ گستاخی ہم سے پہلے مرزا قادیانی کر چکا ہے۔ یہ آپ کے سامنے مرزا کی کتاب ہے سرمہ چشم آریہ، اور روحانی خزائن کی جلد 2 ہے اور صفحہ 246 ہے۔ اس کے حاشیے میں یہ میں نے نشان لگا دیا ہے، دیکھیے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ انسان کامل جو آفتاب روحانی ہے، جس سے نقطہ ارتفاع کا پورا ہوا ہے، اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے، اور جو دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کرتے جائیے کہ مرزا قادیانی نے
دیوار نبوت کی آخری اینٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہے، اور یہ اس نے یقینی طور پر اسی حدیث کے وجہ سے لکھا ہے، اسی حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے جو ہم حدیث ابھی بیان کر کے آئے ہیں۔ یہ صحیح مسلم، یہ ہے وہ حدیث جس کا میں ذکر کر رہا تھا کہ مبشر کہلو صاحب نے اپنی باتوں میں بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو انبیاء پر جو 6 فضیلتیں اپنی بیان فرمائی ہیں، ان کے اندر سے ایک یہ بیان فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ تو مبشر کہلو صاحب نے ٹھیک کہا خاتم النبیین، لیکن حدیث کے اندر خاتم النبیین کے لفظ نہیں ہے۔ حدیث کے اندر کیا الفاظ ہیں یہ آپ کے سامنے حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافتا وختم بی النبیون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ مجھے انبیاء پر، یہ غور سے سنیے گا، انبیاء پر 6 فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ اعطیت جوامع الکلم، مجھے ایسے کلمے عطا کیے گئے جن کے معانی جو ہیں وہ جامع ہیں۔ جوامع الکلم، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے کیا ہوتے ہیں۔ ونصرت بالرعب، اور میری مدد رعب کے ساتھ کی گئی۔ واحلت لی الغنائم، اور میرے لیے مال غنیمت جو ہے وہ حلال کیا گیا بشمول امت۔ وجعلت للارض طہورا ومسجدا، اور میرے لیے بشمول امت ساری زمین کو پاک اور مسجد یعنی سجدہ کرنے کی جگہ بنا دیا گیا۔ آگے جو آخری 2 فضیلتیں ہیں ہمارا یہاں پر اس وقت ان پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا، مجھے ساری مخلوق کی طرف بھیجا گیا۔ غور کیجئے، یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ میں تمام انسانوں کی طرف بھیجا گیا، یا یہ نہیں فرمایا کہ میں الی الخلق کافۃ، ساری مخلوق کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو یہاں سے میں آپ کو اس لیے یہ اشارہ کر رہا ہوں کہ میں نے کچھ قادیانی مربیوں کے ساتھ ایک دفعہ بات ہو رہی، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، جنات کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ تو یاد رکھیے یہ خلق، اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، انسان ہیں، جن ہیں، یا اور بھی جتنے اگر کوئی مکلف ہیں جتنے بھی، ان کے طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو جب ساری مخلوق کی طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور قیامت تک بھیجا گیا، تو کیا اس کے بعد ہمیں کسی ذلی بروزی نبی بناسبتی نبی کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو آگے لفظ دیکھیے، وَخُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، وَخُتِمَ بِی النَّبِیُّونَ، اور میرے ساتھ، میرے ذریعے سے تمام انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا، تمام انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ خوتیمہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، یعنی پاسٹ کا صیغہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں آنے والے نبیوں کا ذکر نہیں کر رہے کہ بعد میں آنے والے جو نبی ہیں ان پر میرے ذریعے سے مہریں لگائی جائیں گی، نہیں نہیں، خوتیمہ بی النبیون، میرے ذریعے انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو بڑی واضح الفاظ ہیں حدیث کے۔ آگے مسند احمد ابن حنبل آپ کے سامنے ہے۔ امام احمد ابن حنبل بڑی مشہور شخصیت ہیں، ان کے حدیث نمبر 23795 ہے مسند احمد ابن حنبل کی، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ پر غور کیجئے۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے روایت ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نبوت بعدی الا المبشرات، لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے۔ یہاں نبی کا لفظ نہیں ہے کہ مرزائی یہاں پہ تعویلیں کرتے پھریں۔ لا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، کوئی نبوت نہیں ہے، الا المبشرات، سوائے مبشرات کے۔ قالا، صحابی رسول فرماتے ہیں، قیلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا، ومل مبشرات یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الرؤیا الحسنۃ او قال الرؤیا الصالحۃ، آپ نے فرمایا کہ اچھے یا نیک خواب، اچھے یا نیک خواب وہ مبشرات ہیں۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے دوسری احادیث میں آتا ہے کہ اچھے اور نیک خواب بھی خواب نبوت کے اجزاء میں سے
ایک جز یا ایک حصہ ہیں۔ بعض روایات میں غالباً 46واں حصہ یا 40واں حصہ بعد میں آتا ہے۔ بہرحال نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز، ایک حصہ اور اس کا ایک ٹکڑا اچھے خواب اور نیک خواب ہیں۔ آگے اگر احادیث آئیں گی تو اس میں زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو نیک خواب آئیں وہ نبی بن جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ نبوت کا ایک حصہ ہے وہ۔ ورنہ مرزا قادیانی کے نزدیک تو اچھے اور نیک خواب تو فاسق و فاجر اور کنجروں کو بھی آتے تھے، تو نعوذ باللہ اگر اس کو نبوت کہا جائے تو پھر مرزا قادیانی کی منطق کے مطابق وہ فاسق و فاجر بھی نبی ہوں گے۔ تو یاد رکھیے نیک خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا نبوت بعدی، میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ کیوں کہ نبوت تب ہوگی جب نبوت کے سارے اجزاء ملیں گے۔ آگے کتاب السنہ، یہ حافظ ابو بکر عمر ابن ابی عاصم 287 ہجری میں ان کی وفات، ان کی مشہور کتاب ہے کتاب السنہ، آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر حدیث نمبر 1061 حدیث کا نمبر ہے۔ اس کے اندر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا انہو لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ یہ ایک حدیث ہے لمبی، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ میں نے جتنی بھی احادیث منتخب کی ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے ان احادیث کے اچھی طرح اصول حدیث کی روح سے جانچ پھٹک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دنیا کا کوئی قادیانی یا کوئی آدمی ان میری احادیث کو اصول حدیث کی روح سے ضعیف ثابت نہیں کر سکتا، یہ میرا چیلنج ہے۔ تو یہ حدیث ہے۔ اس کے نیچے حاشیہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے، لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے روایت ہے اس کے اندر بڑی واضح بات کی گئی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اگر امت مسلمہ، امت اسلامیہ کے بعد کوئی امت نہیں، نہ ذلی بروزی، نہ بناسپتی، نہ کوئی اور، تو پھر لا نبی یا بعدی کا بھی یہ مطلب ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ اس حدیث کے راویوں کے اندر ایک راوی ہے شرحبیل ابن مسلم، شرحبیل ابن مسلم۔ تو اس روایت کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی مرزائی اعتراض کرے کہ شرحبیل ابن مسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ضعیف ہے، تو یاد رکھیے اس روایت کے اندر شرحبیل ابن مسلم و محمد ابن زیاد بھی ہے آگے، یعنی یہ دونوں راوی جو ہیں حضرت ابو امامہ سے روایت کر رہے ہیں۔ تو محمد ابن زیاد جو ہے وہ محمد ابن زیاد ثقہ راوی ہے، امام بخاری کا راوی ہے، یہ صحیح بخاری میں اس سے روایت لی گئی ہیں۔ تو شرحبیل ابن مسلم اگر اس میں ضعیف بھی ہو تو اس کے ساتھ محمد ابن زیاد بھی ابو امامہ سے روایت کر رہا ہے، لہذا یہ روایت جو ہے بالکل صحیح ہے۔ یہ آپ کے سامنے مستدرک حاکم مشہور حدیث کی کتاب ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر اس کا جو میرے پاس دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 580 ہے۔ اس کے اندر یہ ایک لمبی حدیث ہے، یہ بھی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ تو اس کے اندر لفظ ہیں، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، وہی جو حدیث پہلے۔ اور اس حدیث کو امام ذہبی نے تلخیص مستدرک میں امام مسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ آگے یہی مستدرک حاکم، اس کی جلد 4 ہے اور صفحہ 433، اس کے اندر وہی حدیث جو حدیث جس کے اندر یہ تھا کہ میرے بعد مبشرات ہیں، نبوت ختم ہو گئی، اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ، الفاظ پر غور کیجئے گا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، کہ بے شک رسالت اور نبوت
قد انقطعت منقطع ہو چکی، کٹ چکی، ختم ہو چکی، لہذا لا رسول بعدی میرے بعد نہ کوئی رسول ولا نبی نہ کوئی نبی ہے۔ صاف الفاظ، اس سے زیادہ صاف الفاظ اور کیا ہو سکتے ہیں جو بندہ حق کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے۔ آگے حدیث میں ہے کہ فشق ذلک علی الناس، تو یہ بات لوگوں پر بڑی بھاری ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد نبوت اور رسالت ختم ہو چکی۔ تو کیوں کہ وہ لوگوں کو پتا تھا کہ بنی اسرائیل میں تو نبی آتے رہے ہیں۔ تو فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیکن المبشرات، لیکن مبشرات جاری ہیں، مبشرات باقی رہیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ما المبشرات، اے اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں؟ تو قال رؤیا المرء المسلم ہی جزء من اجزاء النبوۃ، کہ ایک مسلمان آدمی کا جو خواب ہے یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، حضور نے فرمایا صرف یہ نبوت کا ایک جز باقی ہے کہ مسلمان آدمی وہ نیک خواب دیکھتا رہے گا۔ تو میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کسی چیز کا جز وہ نہیں ہوتا۔ مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں آپ کو کہ ایک سائیکل ہے تو وہ سائیکل مل کے بنتی ہے، اس کے دونوں ویل ہوں گے، ٹائر ہوں گے، اس کا ہینڈل ہوگا، اس کے پیڈل ہوں گے، اس کے جہاں وہ بیٹھتا ہے چلانے والا وہ ہوگا تو سائیکل بنے گی۔ اگر ایک آدمی صرف ایک ہینڈل پکڑ کے، وہ اس کا جو ہینڈل ہے جس کو پکڑ کر سائیکل چلاتے ہیں وہ پکڑ کے لے کہے کہ یہ سائیکل ہے، تو وہ سائیکل ہرگز نہیں ہو سکتی، وہ سائیکل کا ایک جزو ہے۔ تو یہ جو نیک خواب ہیں یہ نبوت کا ایک جزو ہے۔ نیک خواب دیکھنے والے کو ہم نبی نہیں کہہ سکتے۔ اس روایت کے اوپر مرزائی پاکٹ بک نے بڑی لے دے کی ہے، اور یہ جو اس حدیث کے راوی ہیں عبد الواحد بن زیاد، مختار ابن فلفل وغیرہ، جو ان کے اوپر اعتراض کیے ہیں کہ جی یہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، جو بالکل لچر اور بہودہ اعتراض ہیں۔ مجھے اگر موقع ملے گا آگے تو میں آپ کو کتب اسماء الرجال سے دکھاؤں گا کہ یہ راوی کیا ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں بھی امام ذہبی نے تلخیص المستدرک میں، یہ نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ یہ سنن ترمذی ہے جو صحاح ستہ کی ایک مشہور کتاب ہے جسے الجامع الکبیر کہتے ہیں، جامع ترمذی بھی کہتے ہیں۔ اسی کے اندر یہی حدیث جو ابھی پہلے گزری کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی، اب میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں نبی، یہی وہ روایت موجود ہے آپ کے سامنے۔ اس روایت کے بھی یہاں پہ موجود ہے، اور اسی طرح آگے مسند احمد ابن حنبل کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، رسالت اور نبوت منقطع ہو چکی۔ یہ روایت بھی مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے۔ اب آگے یہ میں نے جیسے آپ کو عرض کر رہا تھا کہ یہ جو روایت میں نے صحیح جو ہے مصنف مستدرک حاکم اور جامع ترمذی اور مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے پیش کی کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو چکی، اس کے راویوں پر مرزائی پاکٹ بک کے مصنف نے بڑے دھوکے دیے ہیں کہ یہ اس کے 4 راوی ضعیف ہیں۔ یہ تو میں مختصر طور پہ، یہ میرے سامنے تہذیب التہذیب ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کے اسماء الرجال کی مشہور کتاب۔ اس روایت کے اندر ایک راوی تھا حسن ابن محمد زعفرانی، اور اس راوی کا یہ ترجمہ ہے، میں نے مختصر طور پہ، امام نسائی نے کہا ہے ثقہ ہیں، ابن حبان نے انہیں ثقہ لوگوں میں شمار کیا ہے، ابن المنادی نے انہیں کہا کہ وہ ثقہ تھے، ابن ابی حاتم جو ہیں وہ اپنے والد امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں اور سچے ہیں۔ امام عقیلی کہتے ہیں کہ وہ ثقہ ہیں، مشہور ہیں، لم یتکلم فیہ احد بشیء، کسی نے بھی ان کے بارے میں کچھ بھی کلام نہیں کیا وغیرہ۔ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ یہ جو ترمذی کی روایت ہے اس کے اندر یہ پہلا راوی ہے جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا، حسن ابن محمد زعفرانی، یہ ہے۔ مرزائی پاکٹ بک کے اندر اس نے یہ دھوکہ دیا ہے کہ اس راوی کے ہم نام حسن ابن محمد اس کا نام ہے، لیکن وہ زعفرانی نہیں ہے، میں آگے بتاؤں گا۔ اس کا تعارف
اسماء الرجال کی کتابوں سے نقل کر کے دھوکہ دیا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ میں ڈیٹیل کے ساتھ میں نے مرزائی پاکٹ بک کو بار بار پڑھتا رہتا ہوں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے جو دھوکے دیے ہیں ملک عبد الرحمن گجراتی خادم نے، وہ دھوکے اکٹھے کروں انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو میں وہ، کہ اس نے جگہ جگہ ایسے دجل و فریب دکھائے، کہیں راوی کا نام بدل دیا، کہیں راوی ہمنا، کہیں کسی روایت میں راوی ہی نہیں جس کے بارے میں لکھ رہا ہے اس روایت میں یہ راوی ضعیف ہے۔ تو یہاں پہ حسن بن محمد زعفرانی ہے جس کا میں نے تعارف آپ کو یہ تہذیب و تہذیب سے کروا دیا، لیکن مرزائی پاکٹ بک والے جو ہے نا، اچھا، اس کے اندر، اسی روایت کے اندر دوسرا راوی ہے عفان ابن مسلم، عفان ابن مسلم، اس کو بھی اس نے ضعیف کہا۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ تہذیب التہذیب جو ہے اسی کے اندر سے میں اس کا ترجمہ ہے آپ کے سامنے۔ عفان ابن مسلم امام عجلی نے کہا ہے کہ وہ ثقہ ثبت ہے، پکا ہے اور ثقہ ہے۔ یحییٰ ابن معین کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اصحاب حدیث، حدیث والے تو ہے ہی پانچ، مالک ابن جریج ثوری، شعبہ اور عفان ابن مسلم۔ امام ابن معین کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین جو ہیں وہ جب کسی ان کی روایت کی مطابقت عثمان جو ہے عفان کرتے تھے، یعنی کوئی روایت انہوں نے بیان کی اور اسی طرح کی روایت عفان بیان کرتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ روایت پکی ہو گئی۔ امام ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ ثقہ اور کثیر الحدیث ہیں۔ امام ابن خراش نے کہا کہ وہ ثقہ ہیں، ابن قانے نے کہا کہ ثقہ ہیں، ابن حبان نے انہیں ثقہ لوگوں میں شمار کیا ہے۔ مختصر طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ ان راویوں کو مرزائی پاکٹ بک والا ضعیف کہہ رہا ہے۔ اور ایک عبد الواحد بن زیاد ہے، عبد الواحد بن زیاد ہے، تو عبد الواحد بن زیاد کا ترجمہ بھی، اس کا تعارف بھی تہذیب التہذیب سے یہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کے اندر امام ابن معین جو ہے وہ اس کو ثبت کہہ رہے ہیں، ثقہ کہہ رہے ہیں۔ عثمان دارمی جو ہے یحییٰ ابن معین سے نقل کرتے ہیں کہ عبد الواحد ثقہ ہے۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ وہ ثقہ اور کثیر الحدیث ہے۔ ابو زرعہ کہتے ہیں ثقہ ہے۔ نسائی کہتے ہیں لیس بہ بأس، کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو داود کہتے ہیں ثقہ ہے۔ عجلی کہتے ہیں ثقہ ہے۔ دار قطنی کہتے ہیں ثقہ ہے۔ ابن حبان کہتے ہیں ثقہ ہے۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ تمام علماء اسماء الرجال کا اتفاق ہے کہ ان عبد الواحد ابن زیاد ثقہ ہے۔ ابن القطان کہتے ہیں ثقہ ہے، یعنی جس کو مرزائی پاکٹ بک والا جو ہے وہ ضعیف ثابت کر رہا ہے۔ اس میں مختار ابن فلفل مخزومی ایک راوی ہیں، ان کا بھی یہ تعارف آپ کے سامنے پیش ہے کہ اس کے اندر امام احمد بن حنبل سے نقل کیا گیا ہے کہ میں ان کے بارے میں اچھائی ہی جانتا ہوں۔ امام احمد سے ایک قول یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ ثقہ ہیں۔ ابن معین، ابو حاتم، امام عجلی، محمد ابن عبداللہ، ابن عمار اور نسائی بھی ان کو ثقہ کہتے ہیں۔ یعقوب بن سفیان جو ہیں وہ ثقہ ہیں، کہتے ہیں ثقہ ہیں۔ ابو داود کہتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ ابن حبان کہتے ہیں ثقہ ہے۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں ثقہ ہے۔ تو یہ ثقہ راوی آپ کے سامنے۔ اب یہ دیکھیے، یہ مرزائی پاکٹ بک جس کے اندر اس نے دھوکے اور فریب دیے ہیں، اس روایت کے بارے میں لکھتا ہے یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس کے چار راوی حسن ابن محمد زعفرانی، ابو العلی بغدادی، عفان ابن مسلم بصری، عبد الواحد بن زیاد اور مختار ابن فلفل مخزومی ضعیف ہیں۔ یہ چار راوی اس کے ضعیف ہیں۔ اور آگے دیکھیے لکھتا ہے حسن ابن محمد زعفرانی کے متعلق علامہ ذہبی لکھتے ہیں ضعفہ ابن قانع وقال الدارقطنی قد تکلموا فیہ، کہ ابن قانع نے اسے ضعیف کہا ہے اور دار قطنی نے کہا ہے کہ انہوں نے اس میں اس راوی کے اندر کلام تھا۔ میرا پوری دنیا مرزائیت کو چیلنج ہے، پوری دنیا مرزائیت کو چیلنج ہے کہ حسن ابن محمد زعفرانی جس کا میں نے ابھی تہذیب التہذیب سے تعارف پیش کیا اور جو اس روایت کے اندر ہے، اس حسن ابن محمد زعفرانی کے بارے میں اگر امام ذہبی نے کہیں یہ لکھا ہو کہ اس کو ابن قانع نے ضعیف کہا ہے اور دار قطنی نے کہا ہے کہ اس کی صحت میں محدثین کو کلام ہے، تو
میرا چیلنج ہے دنیا مرزائیت کو کہ اگر کوئی مرزائی یہ چیز حسن ابن محمد زعفرانی کے بارے میں پیش کر دے تو آئے جو جتنا منہ مانگا انعام وہ مانگے گا، میں اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بالکل جھوٹ بولا ہے مرزائی پاکٹ بک والے نے، اور اس کا جھوٹ میں نے پکڑا ہے کہ یہاں حسن ابن محمد زعفرانی ہے، لیکن وہ جس کا ذکر کر رہا ہے امام ذہبی کے حوالے سے وہ زعفرانی نہیں بلکہ اور ہے۔ اگر کوئی چودھری مبشر کہلو صاحب، آپ تو بڑے ماشاءاللہ بڑے تجربہ کار ہیں، آپ ہی یہ مرزائی پاکٹ بک والے کی یہ بات مجھے ثابت کر کے لے آئیں کہ کہاں لکھا ہے۔ یہ جو ہے ایک چھوٹی سی چیز عبد الواحد بن زیاد کے بارے میں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو اصول حدیث یا جنہیں حدیث کے اسماء اور رجال سے مناسبت ہے ان کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ تہذیب میزان الاعتدال جو امام ذہبی کی ہے اس کے اندر عبد الواحد بن زیاد کے بارے میں یحییٰ ابن معین کے حوالے سے عثمان ابن سعید دارمی جو ہیں ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے یحییٰ ابن معین سے کہ انہوں نے عبد الواحد بن زیاد کے بارے میں کہا کہ لیس بشیء، کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ یعنی وہ ضعیف ہے۔ تو یہ قول پیش کیا جاتا ہے، مرزائی پاکٹ بک والے نے پیش کیا ہے، تو یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے۔ یہاں پہ یہ بات امام یحییٰ ابن معین نے عبد الواحد بن زیاد کے بارے میں نہیں فرمائی، بلکہ ایک اور عبد الواحد ہے اس کے بارے میں فرمائی ہے، اور عثمان ابن سعید دارمی جس کے حوالے سے یہ بات یہاں لکھی گئی ہے میں ان کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، یہ ہے تاریخ عثمان ابن دارمی، تاریخ عثمان ابن دارمی جو یحییٰ ابن معین سے انہوں نے روایت کیا، اس کے اندر عبد الواحد کو ثقہ لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، عبد الواحد کو ثقہ لکھا ہے۔ یہ وہ عبد الواحد نہیں ہے جو عبد الواحد جو ہے وہ اور اسی طرح آپ یہاں میزان الاعتدال کے حاشی میں بھی لکھا ہے کہ یہ جو عبد الواحد بن زیاد ہے اس کو امام یحییٰ ابن معین نے ثقہ لکھا ہے، اور یحییٰ ابن معین نے اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد جو عبد الواحد آ رہا ہے جو اسی میزان الاعتدال میں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ضعیف ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہ عبد الواحد بن زید البصری کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے لیس بشیء، لیکن عبد الواحد بن زیاد کے بارے میں تو یہ وہاں پہ لکھنے والے کو یا امام ذہبی یا کسی کو ان کا سہو ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو ضعیف بنا دیا۔ یہ ہے میزان الاعتدال، یہ ہے وہ شخص، وہ راوی جس کا نام ہے حسن ابن محمد ابن عنبر ابو علی الوشا۔ یہ دیکھیے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حسن ابن محمد زعفرانی ہے، حدیث کے اندر روایت کے اندر حسن ابن محمد زعفرانی ہے، تو مرزائی پاکٹ بک کے مربی خادم گجراتی نے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اس کے بارے میں امام ذہبی نے لکھا ہے کہ اس کو ابن قانے نے ضعیف کہا ہے، اور دار قطنی جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر لوگوں نے کلام کیا ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حسن ابن محمد ابن عنبر ابو علی الوشا، یہ وہ والا زعفرانی نہیں ہے۔ تو ایسے دھوکے آپ کو پاکٹ بک میں اکثر ملیں گے کہ ایک ہم نام راوی کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے اس کا ہم نام راوی ضعیف ڈھونڈا جاتا ہے اور اس کا حوالہ دے دیا جاتا ہے۔ اب آگے میں احادیث کی طرف آتا ہوں۔ یہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو 597 ہجری میں فوت ہوئے مشہور محدث ہیں، ان کی کتاب ہے مثیر الغرام الساکن الی اشرف الاماکن، اس کے اندر وہ اپنی سند سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء، میں خاتم الانبیاء ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مسجدوں کی خاتم ہے، میری مسجد انبیاء کی مسجدوں کی، یعنی پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی جو بھی مسجد یا عبادت کرنے کی جگہ ہوتی تھی جو انہوں نے نبیوں نے بنائی، تو میری مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خدا نخواستہ کوئی نبی بننا ہوتا
تو وہ اس کی بھی کوئی مسجد ہوتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبیوں کی مسجدوں میں آخری مسجد نہ ہوتی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے بعد قیامت تک کوئی نبی کوئی مسجد نہیں بنائے گا۔ اب آگے یہی روایت جو ہے یہ فردوس الاخبار جو ہے، فردوس الاخبار امام دیلمی کی، اس کے اندر بھی موجود ہے کہ انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو مرزائی مربی ایک روایت پیش کریں گے، حضور نے فرمایا کہ میری مسجد خاتم المساجد ہے، آخری مسجد ہے۔ خاتم المساجد ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آج تک مسجدیں بن رہی ہیں، تو اس کا خاتم المساجد کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کی مسجدوں کی آخری تھی، جو ان روایات میں صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ یہ تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، مشہور حافظ اور امام جرح و تعدیل ہیں جمال الدین ابی الحجاج یوسف المزی۔ یہ تہذیب الکمال وہ ہے جس کا خلاصہ جو ہے امام ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب کے نام سے لکھا ہے، تو اس کے اندر انہوں نے اپنی امام مجزی نے اپنی پوری روایت کے ساتھ یہی الفاظ نقل کیے ہیں کہ میں خاتم الانبیاء اور میری مسجد انبیاء کی مسجد کی آخری مسجد ہے، نبیوں کی مسجدوں کی آخری مسجد وہ مسجد نبوی ہے جو مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ اگلی حدیث مسند امام احمد ابن حنبل، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یبقى بعدی من النبوۃ شیء، میرے بعد نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں، میرے بعد نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں۔ نبوت کا لفظ ہے الا المبشرات، سوائے مبشرات کے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اچھے خواب ہیں، نیک خواب ہیں، یراہ الرجل او ترا لہ، جو کوئی آدمی دیکھتا ہے یا اسے دکھائے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صرف نبوت کا ایک جز اچھے خواب باقی ہیں، باقی نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ صحیح بخاری، یہی روایت جو ابھی ہم نے مسند احمد ابن حنبل کے حوالے سے پیش کی، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نبوت میں سے سوائے اچھے خوابوں کے کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ مبشرات کی آگے وہی وضاحت موجود ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے کہ کوئی احمق بھی یہ نہیں کہتا کہ جس مسلمان کو کوئی اچھا خواب آئے یا سچا خواب آئے تو وہ نبی بن جاتا ہے، نہیں، یہ نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمایا لم یبق من النبوہ، نبوت میں سے اس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ یہ مسند حمیدی ہے، یہ امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، 219 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی مسند ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے۔ یہ صحابیہ ہیں ام کرز رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ نے فرمایا ذہبت النبوۃ وبقیت المبشرات، نبوت چلی گئی، نبوت ختم ہو گئی، نبوت اٹھ گئی، نبوت ختم ہو گئی، وبقیت المبشرات، صرف مبشرات باقی ہیں، اور مبشرات کا معنی آپ جان چکے نیک خواب۔ تو دوستو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا حضور نے یہ تو فرمایا ہے کہ نیک خواب، اچھے خواب یہ نبوت کا حصہ باقی ہے، تو جب یہ باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت باقی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نبوت ایک حصہ ہے نبوت کا، نبوت تب بنے گی جب نبوت کے سارے اجزاء مل جائیں تو پھر نبوت بنے گی۔ تو یہ نبوت کا ایک حصہ کیوں کہ اگر صرف نیک اور اچھے خوابوں کو نبوت کہہ دیا جائے اور جو وہ دیکھے، جو نیک خواب دیکھے اس کو نبی کہہ دیا جائے، تو پھر مرزا قادیانی کی یہ تحریر آپ کے سامنے ہے، لکھتا ہے، یہ تحفہ گولڈویہ روحانی خزائن جلد 17 ہے، صفحہ 168 کا حاشیہ ہے، لکھتا ہے بعض طوائف یعنی کنجریاں بھی جو سخت ناپاک فرقہ دنیا میں ہیں سچی خوابیں دیکھا کرتی ہیں، اور بعض پلید اور فاسق اور حرام خور اور کنجروں سے بدتر اور بددین اور ملحد جو اباحتیوں کے رنگ میں زندگی بسر کرتے ہیں اپنی خوابیں بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہا کرتے ہیں کہ بھائی میری طبیعت تو کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میری خواب کبھی خطا نہیں ہوتی۔ اور اس راکم کو یعنی مرزا قادیانی کو اس بات کا تجربہ ہے
یہ الفاظ غور کیجئے، اس بات کا تجربہ ہے کہ اکثر پلید طبع اور سخت گندے اور ناپاک اور بے شرم اور خدا سے نہ ڈرنے والے اور حرام کھانے والے فاسق بھی سچی خوابیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہ مربی مبشر کاہلو صاحب اور ان کے ہم نوا بتائیں گے کہ مرزا قادیانی کو یہ تجربہ کہاں سے حاصل ہوا کہ پلید اور گندے اور ناپاک اور بے شرم لوگ اور حرام کھانے والے فاسق لوگ سچے خواب دیکھتے ہیں۔ کیا مرزا قادیانی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا؟ یہ بات پھر صحیح میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا کے بقول تو ان کنجریوں اور فاسقوں اور ناپاک اور بے شرم اور گندے لوگوں کو بھی سچے خواب آتے ہیں، تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ان کو بھی نبوت ملی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے۔ آگے ایک اور حدیث میرے سامنے ہے مستدرک حاکم کی۔ یاد رکھیے یہ روایت میں مستدرک حاکم کی سند سے بیان کر رہا ہوں، یہ جو آپ کے سامنے روایت ہے اس کی سند سے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ابن الخطاب ہوتے، حضرت عمر ابن الخطاب ہوتے۔ اس روایت کو امام ذہبی نے تلخیص المستدرک میں صحیح فرمایا ہے۔ نیچے حاشیے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تلخیص المستدرک، یہ مستدرک حاکم کا خلاصہ کیا ہے امام ذہبی نے، جس کے اندر انہوں نے صحیح اور ضعیف روایتوں کو بیان کیا ہے کہ یہ صحیح، تو اس کو صحیح کہا ہے۔ اگر کوئی مرزائی مربی یہ کہتا ہے، جیسے وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والی روایت ضعیف ہے، تو اس کے لیے اس کے اپنے گرو مرزا قادیانی کا یہ حوالہ کافی ہوگا۔ مرزا قادیانی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے ازالہ اوہام حصہ اول روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 219 میں ایک حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ لکھی ہے۔ دوسری حدیث یہ شروع یہاں سے کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ جانتے ہو کہ صحابہ میں کس قدر بڑا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کی رائے کے موافق قرآن شریف نازل ہو جایا کرتا تھا، اور ان کے حق میں یہ حدیث ہے کہ شیطان عمر کے سایہ سے بھاگتا ہے۔ دوسری یہ حدیث ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو آپ کے ذلی بروزی اور آپ کے خیر سے نبی نے یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھی ہے، اور یہاں اس نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ ضعیف ہے۔ اور مرزا قادیانی کا یہ حدیث پیش کرنا حضرت عمر کی فضیلت میں، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو صحیح سمجھتا تھا۔ کیوں؟ یہ اگلا حوالہ دیکھ لیں۔ اس لیے کہ مرزا لکھتا ہے، جس حالت میں میں بار بار کہتا ہوں کہ خدا نے مجھے مسیح موعود مقرر کر کے بھیجا ہے اور مجھے بتلا دیا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے، اور فلاں حدیث سچی ہے اور فلاں جھوٹی ہے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا تمام حدیثوں کے بارے میں کہ فلاں حدیث سچی ہے، فلاں جھوٹی ہے۔ تو اب جب مرزا قادیانی اپنی دلیل میں یا اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کی تائید میں کوئی بھی حدیث پیش کرے گا اپنی کتاب میں، تو وہ لازمی وہ صحیح ہی ہوگی۔ کیوں کہ اگر وہ ضعیف ہوتی، اس کے خدا نے بتایا ہوتا تو وہ پیش نہ کرتا۔ تو یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی نہ بننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ اب آگے میں نے آپ کو بیان کر دیا احادیث، بات بہت لمبی ہوگی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ تیار ہو جائے تاکہ آپ مسلمان خاص طور پہ جس کو اب تفصیل سے سنیں تو آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ختم نبوت اور خاتم النبیین کے مفہوم کے بارے میں دھوکہ کون دیتا ہے، علماء اسلام دیتے ہیں یا قادیانی مربی حضرات دیتے ہیں؟ کیونکہ مبشر کاہلو صاحب نے شروع میں یہ جھوٹ بولا تھا اور ایک بہتان لگایا تھا کہ علماء جو ہیں وہ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کتب لغت، کتب تفسیر اور احادیث، اصل کتابوں کے سکین آپ کے سامنے رکھ کر
میں نے آپ کو بتایا، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا کہ یہ دیکھیے آپ کو ان سب باتوں کو دیکھ کر سامنے رکھ کر ختم نبوت کا معنی کیا سمجھ آتا ہے۔ اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مرزئی عقیدے کے اندر، مرزئی قادیانی عقیدے کے اندر ختم نبوت کا مفہوم دیکھیے کیا ہے۔ یہ شور ڈالتے ہیں ہم بھی خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم بھی یہ کرتے ہیں۔ ان کا اصل چہرہ یہ ہے کہ یہ مرزا قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد نے جو سیرت المہدی کے نام سے اپنے باپ کی ایک سوانح حیات مرتب کی ہے اور جس سے جان چھڑانے کے لیے یہ مرزئی پاکٹ بک میرے سامنے پڑی ہے، اس کے اندر شروع میں اس نے اس سے جان چھڑانے کے لیے لکھ دیا ہے کہ جو کتابیں ہمارے حضرت جی نے نہیں لکھی، یعنی مرزا قادیانی نے، ان کے حوالوں کا جواب دینا ہم پر ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے نہیں لکھی، وہ دوسرے لوگوں نے لکھی ہیں، تاکہ کوئی یہ کتاب اگر پڑھ لے سیرت المہدی تو اس کے سامنے سارا وہ کچا چٹھا جو ہے وہ مرزا قادیانی کا لکھا ہوا سامنے آ جاتا ہے کہ وہ کیا چیز تھا۔ بہرحال اس کے اندر یہ اپنے پہلے خلیفے، ظاہر بات ہے بناسپتی نبی کے کاغذی خلیفے جو ان کے ہوتے ہیں، وہ پہلا خلیفہ اور میرے نزدیک مرزا قادیانی کا یہی مربی اور یہی استاد، اور یہ الٹے سیدھے اس کو مشورے دینے والا بھی یہی تھا، حکیم نور الدین بھیروی جسے کہتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک روایت لکھی ہے سیرت المہدی، یہ نیا ایڈیشن ہے، اس کا حصہ اول ہے، جلد اول ہے، نیا ایڈیشن 2 جلدوں میں ہے، جس کے پہلے ایڈیشن میں پہلی جلد میں پرانے ایڈیشن کے 3 حصے ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ جو مرزئی لٹریچر جن کے پاس نئے ایڈیشن نہیں ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ سیرت المہدی پرانی 3 حصوں میں تھی، وہ تینوں حصے یہ جو نیا ایڈیشن ہے اس کی جلد اول میں سمو دیے گئے ہیں، اور جلد دوم کے اندر وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو پہلے تینوں حصے پرانے ایڈیشن میں نہیں تھیں۔ تو یہ جلد اول حصہ اول صفحہ 88 ہے، روایت نمبر 109 ہے۔ اس کے اندر ایک بات بیان ہوئی ہے کہ حکیم نور دین بھیروی وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، یعنی جب مرزا قادیانی نے یہ فتح اسلام اور توضیح مرام شائع ہوئی، جس کے اندر مرزا قادیانی نے اپنی اصلیت ظاہر کی، اس سے پہلے مرزا قادیانی جو ہے یہ شو کیا کرتا تھا کہ میں خادم اسلام ہوں، میں اسلام کے لیے مناظرے کرتا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو بہت سے مسلمان لوگ بھی اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے۔ لیکن جب اس نے یہ فتح اسلام توضیح مرام وغیرہ لکھی اور اس کے اندر اپنے جو نئے عقائد، من گھڑت عقائد ذکر کیے، تو اس کے اندر اس نے یہ بھی ذکر کر دیا، اپنے نبی ہونے کا اشارہ بھی دیا، اور یہ کیا وہ کیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، یعنی حکیم نور الدین کہتا ہے میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ مولوی صاحب کیا، یہ غور سے سنیے گا الفاظ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ حکیم نور الدین کہتا ہے میں نے کہا نہیں ہو سکتا، یعنی اس نے نہیں کا جواب دیا۔ اس آدمی نے کہا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو پھر، تو حکیم نور الدین کہتا ہے میں نے کہا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا وہ صادق اور راست باز ہے یا نہیں، اگر صادق ہے تو بہرحال اس کی بات کو قبول کریں گے۔ دیکھیے یہ مرزا قادیانی تو کلابازی کھانے میں ماہر تھا ہی، اب حکیم نور الدین پہلے خود کہتا ہے کہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد اب اس احمق کو یہ پتا نہیں کہ وہ اگلا سوال کر رہا ہے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو، جب نبی نہیں ہو سکتا تو صاف جواب یہ ہونا چاہیے کہ دعویٰ کرے تو وہ دعویٰ جھوٹا کرے گا، لیکن نہیں، چونکہ یہ ساری ہدایات اور یہ سارے مشورے دعوی نبوت اور مسیحیت کے حکیم نور الدین دیتا تھا مرزا کو، تو اس لیے پینترا بدلا، تو کہتا ہے نہیں، جب کوئی دعویٰ کرے گا تو ہم دیکھیں گے وہ سچا ہے یا نہیں۔ یعنی مرزئی عقیدے کے مطابق کسی نبی کو، کوئی بھی آدمی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے نبوت کا دعویٰ کو ماننے نہ ماننے کا معیار یہ ہے کہ اگر تو وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ سچا ہے، وہ لوگوں میں سچا مشہور ہے، کبھی اس نے جھوٹ، لوگ کہتے ہیں جی اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس کو نبی مان لیں گے، اور اگر اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو اس کو نبی نہیں مانیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ہے معیار نبوت حکیم نور الدین کا۔ آگے کہتا ہے میرا جواب سن کر بولا واہ مولوی صاحب آپ قابو نہ آئے۔ اب اگلے الفاظ بہت ہی غور طلب ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہ قصہ سنا کر حضرت مولوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو صرف نبوت کی بات ہے،
یہ تو صرف نبوت کی بات ہے۔ میرا تو ایمان ہے کہ اگر حضرت مسیح موعود صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کو منسوخ قرار دے تو پھر بھی مجھے انکار نہ ہو، کیونکہ جب ہم نے آپ کو واقعی صادق اور من جانب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرمائیں گے وہی حق ہوگا، اور ہم سمجھ لیں گے کہ آیت خاتم النبیین کے کوئی اور معنی ہوں گے۔ یہ ہے حکیم نور الدین بھیروی کا عقیدہ ختم نبوت۔ کہتا ہے کہ اگر مرزا یہ بھی دعویٰ کر دیتا کہ میں نئی شریعت صاحب شریعت ہوں اور میں نے قرآن کو منسوخ کر دیا ہے تو پھر بھی ہم مان لیتے، کیونکہ مرزا قادیانی جو ہے اس نے کبھی ہمارے سامنے جھوٹ نہیں بولا۔ میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کرتا، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اگلا جو سیگمنٹ ہمارا ہوگا وہ بڑا اہم ہے کہ ہم نے یہ قرآن کی آیت جو سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، آیت خاتم النبیین، اس کی تشریح اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ ہم نے مختلف تفاسیر سے کی جو مرزا قادیانی سے پہلے ہوئے مفسرین ہیں۔ اسی طرح ہم نے خاتم النبیین اور ختم کا جو معنی مفہوم لغت کی کتابوں سے بھی پیش کر دیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منتخب صحیح احادیث سے بھی وضاحت کر دی کہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے۔ لیکن یہ تمام باتیں غالباً مرزئی جو مربی حضرات ہیں ان کو قبول نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مفسرین نے غلطی کی ہے، لغت کے ائمہ نے غلطی کی ہے، یہ احادیث جو ہیں یہ ضعیف ہیں وغیرہ وغیرہ جان چھوڑ، لیکن اب ہم اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے خود مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی جو ہے، اس کی تحریروں سے ہم ثابت کریں گے کہ مفسرین اور علماء لغت نے جو خاتم النبیین کا مفہوم بیان کیا ہے، مرزا قادیانی بھی اس مفہوم کو تسلیم کیا کرتا تھا، اور ہم بتائیں گے کہ اس نے خاتم النبیین کا ترجمہ اور مفہوم کیا بیان کیا ہے۔ تو یہ ہم اگلے حصے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔